نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے اندر جو ایک واقعہ ہوا تھا قتل کا، اس کے پس منظر میں یہ آیات بیان کی جا رہی ہیں۔ بنی اسرائیل کے کسی قبیلے میں کسی علاقے میں قتل ہوا، لیکن قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق جو ہے یہ کہا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کے خون میں ہاتھ رنگ کر جو ہے وہ سب قسمیں کھائیں کہ ہمیں اس قاتل کے بارے میں نہیں پتہ۔ لیکن جب اس طرح بھی ممکن نہ ہو سکا تو بعد میں پھر اللہ نے کہا کہ وہ اب اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے اس قاتل کو، جو مقتول جو ہے اس کو ٹچ کیا جائے تو وہ خود ہی زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ بہرحال یہ بات کی آیات میں یہ بات آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان کو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو ان کا رویہ کیا تھا۔ بنی اسرائیل جو ہے اس بات سے بچنا چاہ رہے تھے، اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے سوالات کا طریقہ اختیار کیا، تو لیکن جو سوالات کرتے گئے شرائط بڑھتی گئیں اور وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے دام میں جو ہے پھنستے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہا گیا بقرہ، یعنی کوئی بھی گائے وہ ذبح کر سکتے تھے، کوئی بھی گائے لیتے اور ذبح کرتے تو وہ ان کا یہ حکم جو ہے پورا ہو جاتا، لیکن چونکہ وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے تو اس لیے مسائل انہوں نے خود ہی اپنے لیے پیدا کر لیے۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، تو بجائے ذبح کرنے کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل بن جاؤں، یعنی اس طرح کے مذاق تو جاہل کیا کرتے ہیں، مجھے تو یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس طرح کا مذاق تم سے کروں، تو میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ ہی چھوٹی ہو، بچیا ہو، چھوٹی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، بس ان کے بیچ کی، ان کے درمیان کی ہو، یعنی جوان ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو اب تمہیں جس کا حکم دیا جا رہا ہے جاؤ اور اس کو کرو۔ لیکن پھر بھی ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی اور انہوں نے چاہا کہ ہم اس کو اوائڈ کریں۔ ایک شرط جو ہے، یعنی خود انہوں نے اپنے اوپر ایک شرط لگا لی کہ وہ گائے جوان ہونی چاہیے، بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے، بچی بھی نہیں ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے۔ لیکن جب پھر بھی انہوں نے مزید اس پہ کیل و کال کی تو کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔
قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ گائے سنہری رنگ کی ہو، زرد یلو کلر کی ہو، اور سنہری رنگ بھی کیسا، فاقع لونها تسر الناظرین، یہ سنہری رنگ شوخ رنگ ہو، یعنی یہ ایسا رنگ ہو جو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے خوش ہو جائیں۔ تو اب دیکھیں، پہلی شرط لگا لی کہ وہ گائے جوان ہو، دوسری شرط لگا لی کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، تیسری شرط لگا لی کہ وہ صرف زرد رنگ نہ ہو بلکہ شوخ ہو اور دیکھنے والے جو ہیں اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہ آئی اور انہوں نے مزید اس پہ شرائط لگائیں۔ قالوا ربک یبین لنا ما ہی، پھر بولے ایک مرتبہ اور ہمارے لیے، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ ہم کو وہ اچھی طرح وضاحت سے بتا دے کہ گائے کیسی ہو، چونکہ ہمیں شبہ پڑ رہا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے اگر چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ جو ہے وہ پا لیں گے۔ تو قال انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو، یہ زمین جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور فصلوں کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ایک ہی رنگ کی ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش بھی نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو وہ بولے اب تم واضح بات لے کے آئے ہو، فذبحوها، اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کام کریں گے۔ تو ان آیات میں اصل میں ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ بیکار سوالات جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ بیکار سوالات کی ممانعت کی گئی ہے کہ بیکار سوالات کرنے سے خام خواہ کی پابندیاں جو ہیں انسان اپنے اوپر لگا لیتا ہے اور اپنے ہی دام میں، اپنے بچھائے ہوئے دام میں خود ہی پھنس جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں اور بھی کچھ مقامات پر صحابہ کرام کو منع کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، بیکار سوال نہ کیا کرو، جب تم سوال کرو گے تو مزید پابندیاں عائد ہو جائیں گی، کام تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے یہ کتنا آسان کام تھا کہ اگر وہ پہلے ہی حکم پر کوئی بھی گائے ذبح کر ڈالتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوال کر کے خود اپنے اوپر پابندیاں عائد کروا دیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، تو ایک صحابی بولے کیا جی ہر سال فرض کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر کہا کیا جی ہر سال فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کہ دیکھو اللہ کے بندو، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور تم کو مشقت سے بچانے کے لیے میں نے خاموشی اختیار کی، اس طرح بیکار اس طرح کے سوالات نہ کیا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ انہوں نے، ان کی یعنی یہ عادت شریفہ تھی کہ وہ ہمیشہ امت کو کسی بھی مشقت سے بچانا چاہتے تھے۔ یعنی مسواک کا مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کی جائے، لیکن میں اس لیے اس کو بات کو نہیں کہتا کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یہی تراویح کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے کہ 3 دن آپ نے نماز یہ پڑھی، اس کے بعد چھوڑ دی، فرمایا کہ اس لیے میں نے اس کو ترک کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر فرض ہو جائے۔ اس لیے انسان کو سہولت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، مشقت کے راستے سے بچنا چاہیے، اور جو سوالات جو ہیں، زیادہ سوالات جو ہیں وہ انسان کو مشقت کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو سوالات کرنے، اصل میں سوالات جب کیے جاتے ہیں، جو سوال کرتا ہے اس کے بہت سارے، اس کے پیچھے اس کا منشا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو واقعی سمجھنا مقصود ہوتا ہے، انسان بات کی تفہیم چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات سوالات جو ہیں وہ جو مقرر ہے یا جو مبلغ ہے یا جو معلم ہے یا استاد ہے اس کو تنگ کرنے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات سوالات جو حکم پر عمل نہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس سے اوائڈ کر لیں، ہماری کس طرح جان بچ جائے، اور بعض اوقات سوالات جو ہے اپنا علم جو ہے ظاہر کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، سوال کے ذریعے سے اپنا علم جو ہے انسان ظاہر کرتا ہے، روب ڈالنا چاہتا ہے۔ تو یہ سوالات کرنے کے، جو ہی کوئی سوال کرتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل میں اس کے پیچھے اس کا منشا کیا ہے۔
تو بنی اسرائیل کا منشا اصل میں گائے کو ذبح نہ کرنا تھا، وہ ذبح نہیں کرنے چاہتے تھے، اس سے بچنا چاہتے تھے، لیکن جو سوالات کرتے گئے انہوں نے اس مسئلے کو اپنے لیے مشکل بنا لیا۔ تو امت مسلمہ کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ بیکار سوالات نہ کیے جائیں، اور دین کا جب بھی کوئی حکم ان کو معلوم ہو تو اس کا جو بھی آسان طریقہ ان کے سامنے آئے تو آسان طریقے سے فوراً اس کو کر لیا جائے، خام خواہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کو اپنے لیے مشکل نہ بنایا جائے۔ یہی وہ رکوع ہے جس میں گائے کا تذکرہ ہے، اور اسی کے نام پہ سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور بیکار سوالات سے اللہ کریم ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آسان اور اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی دین کو آسان کرنے اور آسان بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسروں کو بھی آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔